محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلهم سبيلهم إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم نبی محترم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. جمعہ گزشتہ میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انفال کا اختتام ہوا تھا اور آج سے سورہ توبہ کی شروعات ہے. سورہ توبہ یہ نام اس کا مشہور ہے اور یہ بات پہلے ہی آپ کے ذہن میں محفوظ کر دی گئی ہے کہ کسی بھی صورت کا نام
رکھ دینے کے لیے صرف اس کا کوئی ایک اشارہ یا اس کا ایک ذکر ہی کافی ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ شریف میں چونکہ گائے کا ذکر ہے، ابھی یہ جو سورت ختم ہوئی سورہ انفال، تو اس میں داد و دہیش نفلوں کا ذکر ہے، خرچ کرنے کے سلسلے میں کیا چیز خرچ کرے، کیسے لیں، کیا کرے، اس لیے اس کا نام انفال پڑ گیا، نفل کی جمع انفال ہے۔ سورہ عنکبوت وغیرہ جیسی صورتیں ہیں، تو نام کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں اس نام کا کوئی خاص ذکر آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہی وہ پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی نام ہو، ایسی صورتیں بھی ہیں جن کے کئی نام ہیں، اور ان کئی ناموں میں مشہور صرف ایک ہی نام ہو گیا۔ جیسے سورہ فاتحہ لے لیجیے، سورہ فاتحہ صرف ایک ہی نام نہیں، یہ تو مشہور ہے، اس سورت کا صرف فاتحہ کے نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ اس کے نام تفسیر میں کئی آئے، ام الکتاب، سورہ براءت، سورہ نجات وغیرہ، سبع مثانی، بہت سے نام ہیں، لیکن مشہور ایک فاتحہ ہے۔ تو اسی طرح سے سورہ اخلاص، کئی نام ہیں، مشہور ہے سورہ اخلاص، لیکن نام الگ الگ کئی آئے، سورہ توحید اور سورہ اخلاص بھی ہے، دیگر اور نام بھی۔ بہرحال اسی طرح سے اس سورہ پاک جس کی آج شروعات ہو رہی ہے، اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ ایک ہی نام نہیں اس کے، 10 نام ہیں اس سورہ پاک کے، اور 10 ناموں میں 2 نام بڑے مشہور ہیں، ایک تو سورہ توبہ اور دوسرے سورہ براءت۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورہ براءت۔ براءت کے معنی چھٹکارے کے ہوتے ہیں، آزادی کے، نجات کے۔ توبہ کے معنی اظہار ندامت کے، گناہوں اور معصیت پہ شرمندہ ہونے کے، اقرار کرنے کے، احساس گناہ قائم کر لینے کے معنی ہیں توبہ۔ توبہ یعنی قرآن نے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، کامل توبہ۔ کیا مطلب ہے وہاں کا توبہ کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی احساس گناہ پیدا کر لو، اقرار گناہ کر لو، اور توبۃ نصوحا، اللہ نے فرمایا کامل توبہ کیا کرو، فارمیلٹی والی نہیں، اصلی توبہ، کامل توبہ۔ تو توبہ کے معنی یہی ہے۔ قرآن میں اس سورہ پاک کا نام سورہ توبہ۔ تو یہ سورہ توبہ اس کا نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اس میں کفار و مشرکین سے توبہ کا مطالبہ ہوا ہے، اور ان کو اعلان دے دیا گیا ہے، ان کے لیے قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو تم اپنا بھائی بنا لینا، اور نہیں تو اب وہ وقت ختم ہو گیا بدر کی لڑائی کا، وہ دور ختم ہو گیا کہ احد میں یہ ظلم و ستم چھائیں، وہ دن ختم ہو گئے کہ جب مسلمانوں کو یہ ستاتے رہے، وہ وقت کافور ہو گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی دولتیں چھینی، جائیداد چھینی، اولاد کو نقصان پہنچایا، گھر بار ان کے غصب کیے۔ سارا دور اب ختم ہو گیا، اب نہ کوئی عہد رہے گا، نہ کوئی پیمان، نہ کوئی تم سے ان سے معاہدہ قائم رہے گا، نہ کوئی سوال۔ اب ایک ہی سوال رہے گا، اگر توبہ کریں گے تو راستہ صاف کر دیا جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو تلوار سے کام لیا جائے گا۔ یہ قرآن میں اس سورہ پاک میں واضح اعلان ہے، ایک تلوار ہے اور دوسرے توبہ ہے، بس 2 ہی صورت ہوگی،
کافر و مشرک سے نہ کوئی اب سمجھوتا ہوگا، نہ کوئی معاہدہ ہوگا، نہ کوئی ان سے صلہ رحمی کی باتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اب صرف اتنا ہی ہوگا کہ یا تو وہ توبہ کر کے اسلام لائیں، اور نہیں تو تلوار کی زد اور تلوار کی ضرب کے لیے تیار رہیں۔ اس لیے اس کا نام توبہ پڑ گیا۔ سورہ پاک جس کا نام سورہ توبہ ہے، سورت کی خوبی خصوصیت یہ سورہ توبہ ہے، اور یہ مدنی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ بعض سورتیں آیتیں مکے میں نازل ہوئیں تو انہیں مکی کہتے ہیں، بعض مدینے میں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ پاک گویا کہ مدینے میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اور ان میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع پہ مبنی ہے۔ یہ سورہ پاک جس میں 16 رکوع ہیں، 129 آیات ہیں۔ یہ سورہ پاک مکمل سورت مدنی نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ سورہ توبہ مدنی ہے، مگر اس کے اخیر کی آیتیں، وہ اخیر کی آیتیں کون؟ لقد جاءکم رسول سے لے کر اخیر آیت تک، یہ اتنی آیت اس میں مکی ہے، مدنی نہیں ہے، لیکن شامل اس میں کر دیا گیا اور اکثریت کی وجہ سے مدنی کہلاتی ہے۔ بعض علماء نے لقد جاءکم رسول سے لے کر اخیر آیت تک کو بعض علماء نے مکی بتایا ہے۔ اس سورہ پاک میں 16 رکوع، 129 آیتیں، 4078 کلمے، 10,488 حروف ہیں۔ سمجھ گئے؟ پوری سورہ میں اس سورت پاک کے 10 نام ہیں، ان میں سے توبہ اور براءت 2 نام مشہور ہیں۔ اس سورت کے اول میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، یہ ایک خصوصیت ہے نا، میں حفاظ لوگ جانتے ہیں، اور حفاظ کے درمیان خاص طور سے اس پر بڑی بحث رہتی ہے، حالانکہ بہت خاص وجہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں آئی، کیوں؟ تو اس کی وجہ صرف مفسرین نے اتنی بتائی کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس کے اور سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے نا، جیسے الحمدللہ سے سورت فاتحہ شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ ہے، اور جتنی سورتیں چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں سب میں پہلے بسم اللہ ہے، لیکن سورہ یاسین شریف پہلے بسم اللہ ہے، رحمان شریف پہلے بسم اللہ ہے، لیکن سورہ توبہ اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ کیوں نہیں بسم اللہ لکھی گئی؟ اس وجہ سے کہ اس سورہ پاک میں رحمت کی، مغفرت کی اور کرم نوازی کی، مہربانیوں کی بات نہیں کی گئی ہے، ان میں تلوار چلانے کی بات کی گئی ہے، غضب کی باتیں کی گئی ہیں۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تقاضا تو طلب رحمت ہے، طلب کرم ہے، وہاں تو اللہ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں، اور یہاں پہ تلوار کفار پہ اٹھانے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس لیے بسم اللہ شریف کا ذکر نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ سورہ پاک جناب جبریل امین لے کر آئے تو اس سے پہلے انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ ساتھ میں شامل نہیں کیا، اور جب نہیں کیا تو میرے نبی نے کاتبان وحی کو بسم اللہ لکھنے کی تعلیم بھی نہیں دی۔ نبی نے فرمایا نہیں کہ بسم اللہ لکھو، اور نہیں فرمایا تو کسی نے لکھا بھی نہیں، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی۔ چنانچہ آپ مفسرین کے کلام سنیں اس بارے میں، جو تفسیر میں ذکر ہے کہ سورت کے اول میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا،
اور کسی نے پوچھا بھی نہیں کیوں نہیں لکھا جا رہا ہے، کیوں نہیں، بس حکم نہیں کیا تو اس لیے نہیں لکھا۔ حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور یہ سورت تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی۔ امن و امان اب اٹھا دیا جائے گا اور تلوار چلائی جائے گی۔ اس میں اس طرح کا حکم ہے۔ بخاری نے حضرت برا سے روایت کیا کہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے اخیر یہی سورت نازل ہوئی۔ نزول کے لحاظ سے مفسرین نے فرمایا کہ سب سے اخیر میں یہی سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کو پہلے ضابطہ بتایا گیا ہے کہ ضرورت کے مطابق کلام نازل ہوتے تھے نا، لیکن ترتیب میرے آقا نے لوح محفوظ کی جو دیکھی اس کے لحاظ سے نبی نے ترتیب دینے کا حکم فرمایا اور کاتبان وحی نے اسی انداز سے لکھ دیا۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن جس ترتیب سے ہمارے سامنے ہے اسی ترتیب سے نازل ہوا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تو لوح محفوظ میں مرتب، اور وہاں سے جب جب جیسی ضرورت پڑتی وہ ضرورت کے مطابق کلام الہی جناب جبریل لے کر چلے آتے۔ اب جو ترتیب وہاں کی ہے وہ نبی نے بتایا کہ اس ترتیب سے اس طرح لکھ دیا جائے۔ تو قرآن کی ترتیب اور ہے، نزول کا طریقہ اور ہے۔ یہ 10ویں پارے میں سورہ پاک ہے، لیکن نزول کے لحاظ سے مفسرین فرماتے ہیں سب سے اخیر کی یہی صورت ہے، اخیر میں نازل ہوئی۔ اور اب جب آپ نے اس کی نوعیت اور اس کی حقیقت کا اندازہ لگا لیا تو اب آپ سورہ پاک میں دیکھیں اللہ نے کیا تعلیم فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیداری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ یعنی بیداری کا معلّہ کو یہ اس آیت میں، اس صورت میں بیداری کا اعلان کرنا ہے۔ بیداری بمانے ناراضگی، غضب، جلال، بیداری کا اللہ کو حکم سنانا ہے اور اس کے رسول کی طرف ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ معاہدہ نبی سے ہوا نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا اور بھی کئی موقع پر معاہدے ہوئے، لیکن اکثر یہی ہوا کہ معاہدہ تو یہ لوگ کر لیتے تھے، قائم نہیں رہ پاتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ضمناً ذکر آیا نہیں، یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا نبی سے، لیکن بدر کی لڑائی میں انہوں نے کفاروں کا ساتھ دینا شروع کیا، اسلحہ دینے لگے، برام وہ لوگ ان کی مدد کرنے لگے، معاہدہ توڑا۔ اور جب ان سے مطالبہ کیا کہ ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں تھا۔ اس طرح سے کفار و مشرکین معاہدہ توڑتے تھے، اور یہ بھی خیال رہے کہ کفار کا، مشرکین کا، بدعقیدوں کا، یہود کا، نصارہ کا، بددینوں کا یہ دیرینہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کبھی ایفائے عہد نہ کرتے تھے نہ کرتے ہیں۔ وہ پرانا طریقہ ہے، یہ وعدہ شکن ہوتے ہیں، عہد کے خلاف کرتے ہیں، اور عہد شکنی یہ بددینوں کی شریست میں داخل ہے۔ ایفائے عہد اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان عہد شکن نہیں ہوتے، اہل ایمان ایفائے عہد کرتے ہیں، اور دوسروں کے عہد و پیمان کا کوئی معیار نہیں ہوتا، کب توڑ دیں کب کیا کریں کچھ نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فرما دیا کہ اب کوئی معاہدہ کام نہیں کرے گا، سارے معاہدے مصطفیٰ توڑ دیجئے، اور انہیں جن کے ساتھ مدت ہے، مدت کے تحت جو معاہدے ہوئے ہیں وہ مدت پوری ہو، اور جن کے ساتھ غیر معینہ طور پہ معاہدے ہیں
تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ نبھایا جائے، وہ دور اب ختم ہو گیا، لہذا 4 مہینے کی انہیں مہلت دے دیجئے۔ اس 4 مہینے کے بعد معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ اب 2 ہی سوال ہوگا، یا تو تلوار کی ضرب برداشت کریں یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، بس کوئی معاہدہ نہیں۔ اس میں یہ معاہدہ توڑنے کی بات آئی ہے۔ چنانچہ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا، ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تو ان عہد شکنوں کا عہد ساقط کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ اس عرصے میں انہیں موقع ہے کہ خوب سوچ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور اپنی احتیاطیں کر لیں اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا یا قتل۔ یہ اتنا فیصلہ، یہ سورہ پاک 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ یہ فیصلہ کیوں آیا ہے۔ فتح مکہ ہو چکا نا، سارے مسئلے حل ہو گئے، مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو چکی ہے، اب طاقت میں ہے مسلمان۔ 9 ہجری میں یہ واقع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، اور فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ اور جب اسلام کو غلبہ مل ہی گیا اور اہل اسلام کو طاقت حاصل ہو ہی گئی، تو اب کس بات کا سمجھوتا رہ گیا اور اب کس بات کا دبنا دبانا رہ گیا؟ انہوں نے تو بہت ظلم ڈھایا ہے، بہت ستایا ہے، سب مسلمانوں نے انگیزا ہے، سب انہوں نے برداشت کیا ہے، سب جھیلا ہے۔ اب یہ ساری آزمائش کا دن ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ بس 4 مہینے کی مہلت دے دیجئے، خوب سوچ لیں سمجھ لیں، اس 4 مہینے میں کوئی مواخذہ نہ ہو، جہاں چاہیں رہیں، جیسے چاہے گھومیں، جو چاہیں کریں۔ اور 4 مہینے کے بعد اب 2 ہی سوال ہوگا ان سے، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر تلوار کے سامنے آؤ۔ ارشاد ربانی ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیداری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ کوئی مشرک اپنی شرارتوں سے، اپنے ظلم سے، اپنی بدعقیدگی سے، وہ چاہے کہ ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے، اسی پہ اڑے رہیں گے، جب جب ضرورت پڑے گی دولت کا استعمال کریں گے، اپنے فن کا استعمال کریں گے اور مسلمانوں کو مغلوب کریں گے، اور ہم اپنے باطل دھرم پہ قائم رہیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ تم اپنے خدا کو تھکا نہیں سکتے، تم تھک جاؤ گے، تمہارے سارے حربے بیکار ہوں گے، ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی، ساری عزتیں نیلام ہو جائیں گی، ذلت و رسوائی کی امی کھائی میں چلے جاؤ گے، خدا کو کوئی تھکا نہیں سکتا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تمہیں رسوائی و ذلت ملے گی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور رب نے ارشاد فرمایا اور منادی پکار دینا ہے، اعلان کر دینا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، یہ اعلان کر دیجئے۔ نبی کو اللہ نے تعلیم فرمائی، یہ آیت آئی کہ اے نبی اعلان کر دیجئے عہد کے خاتمے کا، ان کی ذلت و رسوائی کا، اور اللہ کی بیداری کا، رب کی ناراضگی کا۔ نبی آپ اعلان فرما دیجئے، اور کب اعلان کیجئے؟
گھر میں مدینے میں رہ کر نہیں بلکہ مکے میں، اور وہ بھی عام دنوں میں نہیں، حج کے دن، اور وہ بھی عام حج نہیں، حج اکبر میں۔ حج اکبر سب سے بڑا حج کہلاتا ہے۔ حج اکبر وہ حج کہلاتا ہے جو 9 تاریخ ہو، جمعے کا دن ہو۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ حج اکبر جو نام پڑا ہے نا، وہ بھی میری مصطفیٰ کی زبان سے دیا ہوا نام ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس دن کو بڑا دن کہہ دیا، بڑا حج کہہ دیا۔ حج اکبر قرآن میں نام آ گیا، تو اس میں اعلان کرنے کے لیے رب کی تعلیم ہے کہ حج اکبر میں اعلان فرما دیجئے کس بات کا، کہ ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، اور اللہ ہی بیزار نہیں، ورسولہ، یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ اللہ نے جہاں جہاں اپنی پیروی کا حکم دیا وہیں وہیں مصطفیٰ کی پیروی کا بھی ہے نہیں، اور جہاں اللہ نے اپنی خوشنودی کا ذکر کیا وہاں مصطفیٰ کی خوشنودی کا، اور جہاں اللہ نے اپنی بیداری کا حکم، اپنی بیداری کا اعلان فرمایا وہاں اپنے نبی کی بیداری کا بھی اعلان فرمایا۔ جن لوگوں کا ذہن میں ہے نا کہ بھئی نبی ولی کچھ نہیں ہوتے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی رضا کے جویاں رہو، اس کی خوشنودی میں لگے رہو، اور کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی مصطفیٰ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کیا جائے گا۔ نبی راضی ہو گئے تو خدا راضی ہوگا، اور نبی راضی نہ ہوئے تو خدا کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ خوب خیال رہنا چاہیے۔ اور نبی راضی کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں جب بندہ لگتا ہے تو مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، اور خدا راضی کب ہوتا ہے؟ جب خوشنودی پروردگار کی طلب ہو لیکن ادائے مصطفیٰ ہو، طریقے مصطفیٰ ہو، سنت مصطفیٰ ہو، نبی کے بتائے طریقے پر جو خدا کی رضا کا جویا ہوتا ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ پتہ یہ چل رہا فرض تو خدا کا ادا کیا جائے گا، سنت مصطفیٰ کی بیدار کی جائے گی۔ نبی کی سنت چھوڑ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی نگاہوں میں سنت کی اہمیت نہیں ہے، سنتی تو ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں داڑھی لوگ نہیں رکھتے، منڈاتے ہیں بھی داڑھی رکھو، کیوں نہیں رکھتے؟ ارے سنتی تو ہے۔ سنت کو سنت کہہ کے ہلکا نہ جانیے، سنت کو سنت سمجھ کر ہلکا نہ جانیے۔ اس کا عتاب یہ ہوگا کہ آپ فرض کے قریب نہیں جا پائیں گے۔ سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سنت کے معنی تو عام لغوی لحاظ سے آدمی سنت کہہ دیتا ہے، سنت کے معنی ہے طریقے کے، سمجھ رہے ہیں؟ سنت کے معنی طریقہ، خوب یاد رکھیے، سنت کے معنی طریقہ۔ سنت ہے مطلب یہ کہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے، یہی نہ ہوا؟ داڑھی کا رکھنا مصطفیٰ کا طریقہ ہے، اور نماز پڑھنا کس کا طریقہ ہے، اور روزہ رکھنا کس کا طریقہ ہے؟ کیا خدا کا طریقہ ہے؟ خدا روزہ رکھتا ہے کیا؟ خدا نماز پڑھتا ہے کیا؟ خدا حج کرتا ہے کیا؟ ارے میرا خدا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ خدا روزہ رکھتا ہے، نہ خدا حج کرتا ہے، پھر یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام مصطفیٰ کرتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کرتے ہیں تو خدا کی رضا ملتی ہے۔ ایسے ہی داڑھی خدا نہیں رکھتا، مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ تم نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا ہے، خدا کی رضا نہیں ملے گی۔ یہ خیال کیوں نہیں کرتے کہ داڑھی کا رکھنا اللہ کی رضا کا سبب ہے؟ داڑھی کا رکھنا اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ داڑھی کا رکھنا رب کی بارگاہ سے قربت کا سبب ہے، اور داڑھی کا منڈانا وہ بیزاری کا سبب ہے۔ داڑھی کا منڈانا اس کی بارگاہ سے دوری کا سبب ہے،
سنت ہی تو ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ارے سنت ہے تو کس کی سنت ہے؟ سب تو مصطفیٰ کی سنت ہے نا۔ قرآن بھی جو ہمیں ملا ہے، آدمی یہ کہہ کے چھوڑ دے قرآن کو، ارے کیا ہے اس میں، وہ تو نبی نے ہی تو دیا ہے، قرآن بھی تو نبی نے دیا ہے نا۔ قرآن پر اتنا اطمینان ہے آپ کو، اتنا اعتماد ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ قرآن ملا کیسے؟ یہ قرآن آپ کے ہاتھوں آیا کیسے؟ کیا جبریل آپ کو دے گئے؟ کیا اللہ نے آپ پہ اوپر سے برسا دیا؟ نہیں، آپ کو نہ جبریل دے گئے، نہ خدا نے آپ پہ نازل کیا، بلکہ اللہ کو جو کچھ دینا تھا اس نے مصطفیٰ کو دے دیا، اور پھر نبی کے ہاتھوں آپ کو مل گیا۔ نبی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے، اور نبی نے بتایا یہ قرآن نہیں تو ہم نے مان لیا یہ قرآن نہیں۔ اب ایک فلسفہ یہاں پر یہ نظر میں رکھیے، جن لوگوں کی نگاہ میں حدیثوں کی ویلو نہیں ہے، اور سنت کو ہلکا جانتے ہیں، یہ جان کر سنت ہی تو ہے۔ اور ایک فرقہ تو ایسا ہے کہ اس نے تو سرے سے اعلان ہی کر دیا، اہل قرآن بن گیا، قرآن ہم عمل کریں، ہمارے عمل کے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے حدیث کی ضرورت نہیں پڑے گی نا تو قرآن تمہاری نگاہ میں نہیں بچ پائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ سب کوئی جانتا ہے کہ ابتداءً غار حرا میں نبی پہ قرآن اترا، سب سے پہلے غار حرا میں وہ چند آیتیں، اقرا بسم الذی والی آیتیں اتریں، اور نبی نے اس کو پڑھ کے سنایا لوگوں کو۔ لوگ حیران رہ گئے، کبھی سنا نہیں تھا، کبھی جانتے نہیں تھے، سارے لوگ حیران رہ گئے یہ کیا ہے؟ تو نبی نے بتایا یہ قرآن ہے، نبی نے بتایا یہ قرآن ہے۔ کیسا قرآن ہے؟ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ یہ سوچئے، قرآن نبی نے پڑھ کر سنایا یہ قرآن ہے، پڑھایا تو نبی نے بتایا یہ قرآن ہے۔ پہلے نبی نے بتایا تب نہ قرآن سمجھ میں آیا۔ اگر یہ نبی نہ بتاتے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ قرآن بعد میں ہوا، نبی کا فرمان پہلے ہوا۔ نبی نے جو فرمایا یہ قرآن ہے، یہ تو قرآن ہوا نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے، یہ کہیں قرآن میں آیا ہے کیا؟ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے کیا؟ یہ کوئی جبریل لائے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، یہ سب نہیں لائے، جبریل تو صرف وہی لائے ہیں، اقرا والی آیت لائے ہیں۔ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، اور جو نبی اپنی مرضی سے کہیں وہ حدیث ہوتی ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو نبی نے کہا کہ یہ قرآن ہے، حقیقت میں یہ جملہ قرآن نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کی ترجمانی ہے جو نبی اپنی زبان سے کر رہے ہیں۔ اور نبی جو یہ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ حقیقت میں کلمات قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کے فرمان ہیں، اور نبی کا جو فرمان ہوتا ہے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے قرآن کو قرآن ماننے کے لیے بھی پہلے حدیث کی ضرورت پڑے گی، جو حدیث نہ مانے اس کے پاس قرآن نہیں ٹھہرے گا۔ پہلے تو حدیث آئی، پھر قرآن آیا، نبی نے بتایا یہ قرآن ہے تو ہم نے سمجھا کہ یہ قرآن ہے۔ کیسے ہیں وہ باغی لوگ، کیسے ہیں وہ احمق لوگ جو نبی کی حدیث کو حدیث کہہ کر ترک کرتے ہیں۔ ارے حدیث کو اگر اہمیت نہ دو، اور حدیث کو اگر درجہ اونچا نہ دو تو قرآن سلامت نہیں رہے گا، قرآن سلامت نہیں رہے گا۔ نبی نے جو بتایا یہ قرآن ہے، اسی کو تو ہم نے مانا یہ قرآن ہے، اور جس کو نبی نے کہہ دیا یہ نہیں وہ حدیث ہو گئی۔ دونوں فیصلہ نبی نے ہی کیا ہے کہ کسی اور نے کیا ہے۔ ہاں، اس کی صورت یہ ہوتی کہ ایک طرف نبی کچھ کہتے رہتے اور ایک طرف جبریل امین آ کر کے آپ کو سناتے رہتے، صحابہ کو سنا دیتے، خلفاء کو ہی سناتے رہتے۔ شیعوں کے قول کے مطابق
کہ وہ نبوت تو علی کو ملنے والی تھی، وہ جبریل سے بھول ہو گئی کہ وہ چہرے کی مشابہت تھی ایسی کہ دھوکہ کھا گئے جبریل۔ بدعقیدوں کو، بدتمیزوں کو تمیز نہیں ہے، جبریل جیسے فرشتے کے لیے بھول ہو گئی، یہ کہتے ہیں۔ تصور دیکھیے، وہ ان سے غلطی ہو گئی۔ ارے فرشتہ غلطی کرے گا؟ فرشتے سے بھول ہوگی؟ اگر غلطی ہی ہو جائے تو وہ فرشتہ ہی نہیں ہوگا، بھول ہو جائے تو وہ فرشتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری اپنی بھول ہے، تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہاری اپنی حماقت ہے، تمہاری اپنی جہالت ہے کہ اپنی حماقت و جہالت کی بنیاد پر تم نے جبریل جیسے فرشتے پر تہمت لگا دیا اور تم نے اس کو عقیدہ بنا دیا، تم نے اس کو مسلک بنا دیا۔ یاد رکھو، حماقت و جہالت کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، ہم تو اس عقیدے پر قائم ہوتے ہیں جو جبریل امین خدا کی بارگاہ سے لے کر آتے ہیں۔ نہ جبریل سے غلطی ہے، نہ جبریل کی بھول ہے، جبریل تو وہی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ خدا کا حکم ہوتا ہے۔ وہ اللہ نے بھیجا، وہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی، ٹھیک بولو چلو ایک بار غلطی ہو گئی، اب جتنا کلام لے لے کے آ رہے تھے جبریل تو ایک بار غلطی ہو گئی نا، اب بار بار جو لے لے کے آ رہے تھے اب تو غلطی نہیں کرنا چاہیے، لے لے کے چلے آتے علی کو دے دیتے، جتنا اور کلام لے لے کے آ رہے ہیں ایک بار میں تو آیا نہیں کہ بھئی ایک بار یہ غلطی ہے چلو بھول ہو گئی، لے کے آئے تھے جب علی کو دینے لے کے دے کے چلے گئے، نبی کو محمد کو معاذ اللہ ایسا کہنے والے بددین ہیں، بدعقیدہ ہیں، توہین ہیں، توہین نبی کی بنیاد پر خارج اسلام ہیں۔ اسی لیے رافضیوں اور شیعوں سے اہل اسلام کا نہ کبھی کوئی تعلق رہا ہے نہ تعلق رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا دوری سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ خبردار یہ سوچئے گا مت، زمین و آسمان کا فرق ہے، حق و باطل جیسا فرق ہے۔ وہ لوگ فرشتے کو مجرم جانتے ہیں، نبی کی نبوت کو دھوکہ سمجھتے ہیں، اتنا بڑا فریب کر رہے پھر بھی سمجھوتا لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار کبھی ان کی طرف مائل نہ ہو۔ تو اب یہ کہہ رہا تھا میں کہ ٹھیک ہے ایک بار فرض کر لیجئے غلطی جبریل سے ہو ہی گئی، آئے تھے علی کو دینے، دے کے چلے گئے محمد کو صلی اللہ تعالی وسلم، اب بار بار جو آ رہے تو پھر انہیں تو چاہیے تھا نا اب احتیاط سے کام لیتے، ڈھونڈ لیتے، ایک بار دھوکہ ہو گیا اب نہ ہو، ڈھونڈتے علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں، جب آتے علی کہاں ہیں۔ آئے تھے غار حرا میں، غار حرا میں آئے تو پہلے دیکھنا چاہیے تھا جبریل کو کہ علی بیٹھے ہیں کہ محمد، اور اگر علی بیٹھے نظر آتے تو اقرا دیکھے جاتے اور علی نظر نہ آتے تو واپس چلے جاتے۔ ایسا ہوا کیا؟ کبھی ہوا؟ علی پر تو کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، جتنا دن مصطفیٰ رہے، جتنا کلام اترا، بار بار اترا، کئی بار اترا، ایک دنوں میں کئی مرتبہ اترا، اور کبھی عرصہ بھی گزرا، اتنے لمبے فاصلے میں کبھی کا کوئی دنیا میں، یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے، کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کے علاوہ میرے خدا نے اپنا کلام جبریل کے ذریعہ کسی اور کے پاس بھی بھیجا ہو، نہیں، جب بھیجا ہے تو مصطفیٰ کے پاس بھیجا ہے، نبی نے ہی بتایا ہے یہ قرآن ہے، تو ہم نے مانا ہے یہ قرآن، ہم نے ہی نہیں علی نے مانا ہے یہ قرآن ہے۔ علی تو نہیں بولے، انہیں بھی مجال نہیں ہوئی، وہ کہتے نا بھئی آپ ہمارے چچا کے بیٹے ہو، یہ غلطی جبریل کی ہے، آپ واپس کر دیجئے مجھے، نبوت لے کے جبریل آئے تھے مجھے دینے، بھائی تو تھے نا رشتے میں، ابو طالب کے بیٹے ہیں علی، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں مصطفیٰ، چچا زاد بھائی ہیں، اگر جبریل سے غلطی ہو ہی گئی تھی تو علی تو کہہ ہی سکتے تھے میرے بھائی یہ غلطی جبریل کی ہے، ایسا نہ کریں، نبوت ہمارے حصے کی تھی مجھے دے دیجئے، چلو چھوڑ دیا، رعایت کر دیا۔ بعد میں جو آیتیں آ رہی تھیں کچھ آیتوں میں کہہ دیتے علی ارے یہ آپ پر ہی کیوں، یہ تو مجھ پہ آنا چاہیے، چلو اتنی آدھی آپ لے لو، آدھی ہم لے لیتے ہیں، جتنے آیتیں اتری ہیں
آدھی آپ لے لو آدھی ہم لے لیتے ہیں، ہم لوگ آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ نہ علی کو مجال ہوئی، نہ مصطفیٰ نے نہ کبھی کسی نے اعتراض کیا۔ ان رافضیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ توہین مصطفیٰ کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ حقیقت میں نبی وہی ہے جس کو خدا نے نبوت دیا ہے، اور جبریل لے کر نبوت تو آئے بھی نہیں، نبی کو تو روز اول اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ نبوت اب تو نہیں ملی نا، جیسے دیوبندی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ بھی دھوکہ ہے۔ 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی۔ خوب خیال رہے، جب کچھ نہ تھا تب اللہ نے پہلے اپنے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، اور تبھی اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت کا تاج دے دیا۔ نبی خود فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، اس وقت نبی تھا۔ دھوکہ کہاں ہو رہا ہے؟ نبی کہتے ہیں میں اس وقت نبی تھا۔ کس وقت؟ علی نہیں تھے، عمر نہیں تھے، صدیق نہیں تھے۔ ارے انہی کی کیا بات، انبیاء نہیں تھے، موسیٰ نہیں تھے، ابراہیم نہیں تھے، زکریا نہیں تھے، یحییٰ نہیں تھے، ابراہیم نہیں تھے۔ اتنا ہی نہیں، جناب آدم نہیں تھے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، آدم نہیں تھے، اس وقت میرے مصطفیٰ کی نبوت رہی ہے۔ دھوکہ نہیں ہے، بات ادھر نکل گئی۔ حالانکہ یہ بھی چیزیں بڑی ضروری ہیں، سنیت کا معیار ہے یہ۔ ان چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھنا ہے، آسان بھی ہے، محفوظ رکھیں گے نا کبھی باطل آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ آگے پھر آپ انشاءاللہ جمعہ آئندہ میں سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔